لطیفہ ہے، نکتہ ہے، لطف الہی ہے، زندگی لطف الہی ہے اور موت بھی لطف الہی ہے۔ اس وقت جس گھر میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، برسا برس سے منعقد ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ابھی اس گھر میں ایک غم تازہ ہے، اور مجھ پہ یہ بھی فریضہ ہے کہ میں بیٹوں کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کروں، بیٹیوں کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کروں، اور مرحومہ کے غمگسار شوہر کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کروں، ان کے تمام اعزاء اقرباء کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کروں۔ ایسے مواقع پر میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک مصرع ہے جو انہوں نے فرمایا ہے کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ یہ تنہا مصرع پوری ایک تقریر ہے اور مکمل تقریر ہے، اور چونکہ ایک معظمہ مومنہ کے سانحہ ارتحال کا موقع ہے تو اس میں ایک لفظ کی ترمیم سے حق تعزیت ادا ہو سکتا ہے۔ جب حضرت زہرا نہ رہیں کون رہے۔ یہ دنیا اصلاً انسان کے ہمیشہ رہنے کے لیے بنائی نہیں گئی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ دنیا انسان کے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، اور اسی لیے جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ اس دنیا سے دل نہیں لگاتے، وہ اس دنیا سے اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے کسی اجنبی شہر سے کوئی مسافر گزر جاتا ہے۔ اور آپ ذرا یہ بھی تو غور کیجئے کہ نظام زندگی عجیب و غریب نہیں محسوس ہوتا جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے؟ عام انسانوں اور عام بچوں کی بات کر رہا ہوں، تو اسے کچھ بھی نہیں آتا، اس کی کتاب فطرت میں جو کچھ تحریر ہے وہ تو ہے، مگر اسے خود اپنی کتاب فطرت کو پڑھنا نہیں آتا۔ آداب، تہذیب، سلیقہ کچھ بھی تو نہیں آتا، اور پھر دھیرے دھیرے یہ انسان، یہ بچہ دھیرے دھیرے ایک ایک بات سیکھتا ہے، خود ماں کے آغوش میں ہوتا ہے، مگر ماں سے کس طرح بیہیو کرنا چاہیے یہ بچہ نہیں جانتا۔ باپ کی آغوش میں ہوتا ہے، لیکن باپ کا احترام کس طرح کرنا چاہیے یہ بچہ نہیں جانتا۔ دھیرے دھیرے یہ ماں باپ کی قدر سیکھتا ہے، عزیز اقرباء، احباب، اصدقاء، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یعنی سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، بہت کم ایسے خوش قسمت ہوں گے جو اچھی زوجہ کی صحیح قدردانی کر سکیں یا اچھے شوہر کی صحیح قدردانی کر سکیں۔ یہ قدردانی بھی دھیرے دھیرے آتی ہے، یعنی زن و شوہر کا رشتہ اور اس کی نزاکتیں دھیرے دھیرے آتی ہیں۔
اس کے بعد پھر اولاد سامنے آ جاتی ہے. پہلے خود کسی کی اولاد تھے، اب آپ کی آغوش میں اولاد آ جاتی ہے. پہلا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کس طریقے سے بیہیو کریں. پھر دھیرے دھیرے بچوں کے ساتھ بیہیو کرنا سیکھتا ہے آدمی. یہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. جب زندگی ہر طرح سے بسر کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے. کیا ستم ظریفی ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ زندگی اور موت کی کیا ستم ظریفی ہے. جب اچھی طرح سے زندگی بسر کرنا آتا ہے تو موت آ جاتی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ دراصل یہاں بھیجا گیا ہے زندگی بسر کرنے کا ایک تجربہ کرنے کے لیے. زندگی تو کہیں اور بسر کرنی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہاں بھیجا گیا ہے زندگی کا ایک تجربہ کرنے کے لیے، اور زندگی کہیں اور بسر کرنی ہے. زندگی یہاں بسر نہیں کرنی ہے. یہاں امور دنیا کو سر کرنا ہے، زندگی کہیں اور بسر کرنا ہے. بات اس عنوان سے چل پڑی ہے تو میں اپنی ایک پرانی بات دہرا دوں. ہو سکتا ہے بہت سے حضرات کو یاد ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے حضرات کو نہ یاد ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے حضرات نے سنی ہی نہ ہو. میرے بچپن میں نجف اشرف میں میرے والد ماجد مرحوم و مغفور مجھے قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، اور نصاب یہ تھا کہ روزانہ 5 آیتیں پڑھاتے تھے، ناظرہ دیکھ کر ترجمے کے ساتھ. اسی بچپن میں جس طرح بھی ممکن ہوتا تھا ترجمے کے ساتھ، یا ان آیات میں جو میسیج ہوتا تھا، جو پیغام ہوتا تھا، وہ سمجھا دیتے تھے. اور میرا وظیفہ یہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے پڑھا کے صبح اور پھر اپنے درس پر چلے جاتے تھے، اور جب شام کو واپس آتے تھے تو وہ آیتیں میں انہیں فوراً گھر میں داخل ہوتے ہی دامن پکڑ کے دروازے پر ہی سنا دیتا تھا، اور ترجمہ بھی سنا دیتا تھا. جب وہ اس آیت پر پہنچے کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہ کس قدر مشہور فقرہ ہے قرآن مجید کا، مگر اس دن انہوں نے سیدھا سیدھا ترجمہ مجھے نہیں سمجھایا، نہیں سنایا. ایک مثال دی کہ دیکھو اس کے معنی کلو یعنی سب، نفسن یعنی ہر نفس، ذائقۃ الموت، ذائقہ اس میں تا تانیث ہے، ذائق اس میں فاعل ہے یعنی چکھنے والا، ذائقہ یعنی چکھنے والی، یعنی ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر روح موت کا مزہ چکھنے والی ہے. کہ اس کے کیا معنی ہے کہ سب کو مر جانا ہے؟ یہ معنی نہیں ہے. اب میرے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا، تو انہوں نے مثال دی. دیکھیے کوئی چیز ہمارے یہاں بے معنی نہیں ہوتی، نہ رسمیں بے معنی ہیں اور نہ رواج، اگر وہ رسمیں واقعاً حقیقی اخلاقی اقدار پر استوار ہیں. انہوں نے کہا گھر میں نذر ہوتی ہے 13 رجب کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام،
اور یہ نجف اشرف کے دوران قیام ہمارے گھر کا امتیاز تھا کہ ہمارے ہاں یہ 2 نظریں بہت اہتمام سے ہوتی تھیں، ایک 22 رجب اور ایک 22 جمادی الثانیہ، دسترخوان امام جعفر صادق علیہ السلام اور دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ یہ میرے گھر کا امتیاز تھا، اللہ کا شکر ہے۔ اور سب آتے تھے، بر صغیر کے حضرات بھی، ہندوستان کے، پاکستان کے اور عرب بھی۔ انہوں نے کہا یہ نظر ہوتی ہے؟ یہ بتاؤ، چکھنے والے بہت سے آتے ہیں اور چکھنے کے لیے کوئی شیرینی رکھ دی جاتی ہے، ختم کون ہوتا ہے؟ چکھنے والے ختم ہوتے ہیں یا وہ چیز ختم ہوتی ہے جو چکھی جائے؟ اسی بچپن میں مجھے موت و حیات کا فلسفہ ایسا سمجھایا انہوں نے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی بالآخر ختم موت کو ہونا ہے، انسان کو ختم نہیں ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔